نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن پر عبادت کرنے کا بہت غلبہ تھا، نفل عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو صاحب آئیں گے ان کو دیکھ لیں، یعنی ابھی جو صاحب آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ تو ہم آپ کے اعلان کے بعد ان صاحب کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی تشریف لائے، اور اس حالت میں آئے کہ تازہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور جوتا بھی انہوں نے الٹے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ اور وہ آئے اور حضور کی خدمت میں سلام پیش کر کے آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ ہم سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے اور بشارت دی ہے، یہی اس کا مصداق ہے، کیونکہ آپ کے اعلان کے بعد یہی تشریف لائے، کوئی اور نہیں آیا۔ اس طرح وہ تھوڑی دیر حضور خدمت میں بیٹھے، اور جب مجلس ختم ہو گئی تو یہ حضور سے مل کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر ہم حضور خدمت میں حاضر ہوئے، متعدد صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے۔ آج پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے، ابھی ابھی جو صاحب آئیں گے ان کو دیکھ لے، وہ جنتی ہے۔ تب ہم مشتاق ہوئے کہ وہ آج دیکھو کون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ تو خدا کی شان، جو پہلے دن آئے تھے وہی آج بھی آئے، اور جس طرح پہلے دن آئے تھے اسی طرح آج بھی آئے، یعنی تازہ وضو کیا ہوا، اور داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے، اور جوتا انہوں نے الٹے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور مسجد میں آئے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کر کے بیٹھ گئے۔ اور جب مجلس برخاست ہوئی تو حضور سے مل کے وہ چلے گئے۔ ہم لوگ مسرور ہوئے کہ بھئی دیکھو، کل بھی ان کے بارے میں حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی، آج بھی ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی، کیسے خوش نصیب صحابی ہیں۔ پھر تیسرے دن ہم لوگ آپ کی خدمت میں بیٹھے، تیسرے دن بھی آپ نے یہی اعلان فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو جو صاحب ابھی آئیں گے ان کو دیکھ لیں، یعنی وہ جنتی ہیں، اور دنیا میں کسی کو جنتی آدمی دیکھ رہا ہو تو ان کو دیکھ لیں۔ پھر ہمیں شوق ہوا کہ دیکھیں وہ آج کون آتا ہے،
اور یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے؟ تو تیسرے دن میں وہی صحابی آئے جو پہلے دن آئے تھے، اور اسی طرح ہے جیسے پہلے اور دوسرے دن آئے تھے، اور پھر جیسے پہلے اور دوسرے دن آئے تھے مجلس میں بیٹھے، حضور سے ملے اور پھر واپس چلے گئے، آج بھی انہوں نے ویسے ہی کیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار صحابہ کرام میں سے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا، اور راستے میں نے ان سے ایک بہانہ کیا کہ جناب میری والد صاحب سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے، کچھ رنجش ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے گھر گزار لوں، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں شوق سے آپ میرے گھر میں۔ اب میں ان کے یہاں مہمان بن گیا، اور میرے مہمان بننے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں اور کتنی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی بدولت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت کا مصداق ہے، تاکہ میں بھی وہ عبادت کروں اور شاید مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرما دے۔ مگر بہانہ میں نے یہ بنایا کہ بھئی میرے والد صاحب سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے، لہذا میں 3 دن آپ گھر رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شوق سے رہے، آپ کا گھر ہے، اور انہوں نے بیٹھک میں لے جا کر کے مجھے ٹھہرا دیا۔ اب رات کو تو میں نے ان کا یہ عمل دیکھا کہ بس وہ عشاء کے بعد بستر پہ گئے اور سو گئے، ساری رات سوتے رہے، تہجد میں بھی نہیں اٹھے، جبکہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے اندر تہجد پڑھنے کا عام معمول تھا، عام رواج تھا، لیکن وہ تہجد میں بھی نہیں اٹھے، اور ہاں جب آنکھ کھلی تو لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا انہوں نے، اور پھر دوبارہ سو گئے، اور جو ہی فجر کی اذان ہوئی ایک دم کھڑے ہو گئے، استنجا کیا، وضو کیا، سنتیں پڑھی، اور سیدھے مسجد میں بھی ان کے ساتھ ساتھ۔ رات کو تو میں نے یہ عمل دیکھا، پھر میں دن بھی ان کے ساتھ۔ وہ تھے کاشتکار اور باغبان، کیونکہ مدینہ منورہ میں زیادہ تر کھجوروں کے درخت ہیں، باغات ہیں، اور ان کے درمیان میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ تو وہ سویرے اپنے گھر کی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے کھیت میں پہنچ گئے، باغ میں پہنچ گئے، میں بھی ان کے ساتھ۔ شام تک دن میں یہ معمول دیکھا کہ بس اذان ہوئی اور سارے کام چھوڑے، اور سیدھے وضو کیا اور مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھی، اور پھر اپنے واپس آئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک تو میں نے یہ دیکھا، دوسرے میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے، بیکار باتیں نہیں کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے اور کام میں لگے رہتے۔ جب بھی کوئی بات کرتے تو بھلائی کی بات کرتے تھے، خیر کی بات کرتے تھے، اچھی بات کرتے تھے، نہ گناہ کی کوئی بات کرتے تھے، نہ فضول اور بیکار کوئی بات کرتے تھے۔ یہ بھی میں نے دیکھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ مستقل ایک تعلیم ہے کہ یا تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو، یعنی یا تو جائز بات کرو یا پھر کوئی نیکی کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ یہ آپ کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ میں نے اس کی کاپی دیکھی کہ وہ اس کی بالکل کاپی ہے، صبح شام تک کم سے کم فضول باتیں ان کے پاس سے بھی نہیں گزری، بس خاموشی رہتے تھے۔ جب کہ کوئی بات کرتے تھے تو اچھی بات کرتے تھے، خیر کی بات کرتے تھے، کلمہ خیر ان سے میں نے سنا، کوئی گناہ کی بات نہیں سنی، کوئی برائی کی بات نہیں سنی، کوئی فضول اور لایانی بات ان سے میں نے سنی ہی نہیں۔ یہ دیکھا میں نے۔
اور شام ہوتے ہی پھر وہ اپنے گھر، اور اسی طریقے سے رات کا معمول. اس طرح 3 دن 3 رات میں ان کے ساتھ رہا. اب 3 دن پورے ہو گئے تو بس مجھے اجازت لینی تھی. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا جی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات. کہا کہ دراصل میری تو والد صاحب سے کوئی کھٹ پٹ ہوئی نہیں تھی، تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا آپ گھر میں رہ گئے. اصل بات یہ ہے کہ ہم 3 دن سے روزانہ الگ الگ مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں یہ سن رہے تھے کہ اگر کسی کو جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا ہو تو جو صاحب ابھی آئیں گے ان کو دیکھ لو. تو 3 دن تک آپ ہی آئے اور آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مصداق بنے. تو 3 دن تک آپ کے جنتی ہونے کی حضور نے بشارت دی ہے. یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے. عام طور پر آپ نے جن صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے وہ ایک مرتبہ دی ہے کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. مگر آپ کے بارے میں تو 3 مرتبہ 3 دن 3 مجلسوں میں الگ الگ جنتی ہونے کی آپ نے بشارت دی ہے. تو میں اس کو بہت اہم سمجھتا تھا. میں نے سوچا کہ آپ کے گھر جا کر دیکھوں اور آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے حضور کی زبان اقدس سے 3 دن تک جنتی ہونا کی بشارت عطا فرمائی ہے. تو حضرت میں 3 دن آپ کے ساتھ رہا، لیکن میں نے کوئی خاص عبادت تو آپ سے کرتے ہوئے دیکھا نہیں. دن کو آپ اپنے باغ میں کام رکھتے ہیں اور رات کو تہجد بھی نہیں پڑھتے، جبکہ عام تہجد پڑھنے صحابہ کرام میں تو تہجد پڑھنے کا عام معمول تھا. تو حضرت مجھے بتائیں آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں، کون سی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں جس کی توفیل آپ کو یہ عظیم خوشخبری نصیب ہوئی ہے. تو تھوڑی دیر انہوں نے سوچا اور سوچ کر کے فرمایا بھیا میں تو اتنا ہی کرتا ہوں جتنا تم نے دیکھا ہے، اور تو میری کوئی خاص عبادت ہے نہیں، یہی ہے میرے پاس. تو میں نے کہا السلام علیکم، اور میں واپس چلا کیونکہ 3 دن تو پورے ہو گئے. تھوڑے دور گیا تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دی عبداللہ ارجع. عبداللہ تعالیٰ عنہ ایک بات یاد آئی ہے اور میں تمہیں بتا دوں. میں واپس آیا تو کہا کہ ویسے تو جو تم نے دیکھا بس میرے پاس اتنا ہی عمل ہے، لیکن ہاں ایک بات ابھی یاد آئی ہے، وہ یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے بغض و حسد نہیں ہے. کسی مسلمان سے میرے دل میں کینہ نہیں ہے. دل سے میں ہر مسلمان کا خیر خواہ اور ہمدرد ہوں. حضرت یہی تو وہ اونچا عمل ہے جس نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت سنوا دی. اور یہی وہ اونچا عمل ہے جو شاذ و نادر کسی کو حاصل ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر ایک دوسرے سے نفرت، بغض، کینہ اور حسد پایا جاتا. اچھے دینداروں کے دلوں کے اندر دوسروں سے کینہ پایا جاتا ہے، حسد پایا جاتا ہے. تو یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو انشاءاللہ اس اونچے مقام پر فائز کیا ہے. اور یہی وہ عمل ہے جو بہت کم لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. یہ ہے بھائی عجیب و غریب بات ہے. تو پہلے ہم کینہ اور بہت سمجھ لیں اور پھر ان کی زندگی میں جو
قابل عمل باتیں وہ ہم اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بغض و حسد اسے کہتے ہیں کہ بغض اسے کہتے ہیں کہ کسی سے رنجش ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو آدمی کے دل میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو غیر اختیاری ہوتی ہے، ایک اختیاری ہوتی ہے۔ جب کسی سے رنجش ہو جاتی ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، یہ عموماً غیر اختیاری ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے، دیوار نہیں ہے۔ اور کوئی دیوار کی تھپڑ مارے تو مارنے والا اپنے ہاتھی کو مارے گا، دیوار کا کیا ہوا؟ اگر دیوار کو گھونسا مارے گا تو اپنے ہاتھ کی خیر نہیں ہے، دیوار کو تو کچھ بگڑے گا نہیں، مگر انسان کے اگر گھونسا مارے گا اور چانٹا مارے گا تو جس کے مارے گا اس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا؟ تو یہ تو فطری بات ہے، یہ تو طبیعی بات ہے، غیر اختیاری ہے تو ہونی چاہیے، ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اختیاری ہوتی ہے۔ وہ اختیاری یہ ہے کہ پھر آدمی اپنے اختیار سے جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کی برائی چاہنے لگتا ہے۔ جس نے مجھے مارا ہے تو میں بھی ماروں گا، اس نے مجھے ستایا تو میں بھی ستاؤں گا، اس نے مجھے پریشان کیا ہے تو میں بھی پریشان کروں گا، اس نے میرا نقصان کیا تو میں بھی نقصان کروں گا، اس نے میری بے عزتی کی ہے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اپنے اختیار سے سوچ رہا ہے وہ۔ تو اب اس اختیار سے جو سوچ رہا ہے اس میں دو حصے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ بھائی جتنا اس نے ستایا تم اتنا ہی بدلہ لے لو، جائز ہے۔ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے۔ اس نے ایک چانٹا مارا ہے تم بھی ایک چانٹا مار لو، اس نے ایک گھونسا مارا ہے تم بھی ایک گھونسا مار لو، اس نے ایک لات ماری ہے تم بھی ایک لات مار لو، اس نے تمہیں اور ایسی تکلیف پہنچائی ہے کہ اس کا بدلہ ہو سکتا ہے تو وہ بدلہ دے دو، بدلہ لینا جائز، لیکن اتنا ہی لینا چاہیے جتنا اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر آپ نے زیادہ تکلیف پہنچا دی تو پھر اب آپ کی پکڑ ہوگی، زیادہ تکلیف پہنچانے میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ برابر سرابر والا میں پیمانہ جو ہے بڑا مشکل ہے، اور اگر آپ نے کم تکلیف پہنچائی تو بھی ٹھیک ہے۔ کوئی اس نے تو دو گھونسے مارے تھے، آپ نے ایک مارا، مگر وہ ایک کیفیت کے اعتبار سے دو کے برابر نہ، یہ دو سے زیادہ نہ ہو کہ میں ایک چانٹا مارنے میں بھی تو فرق ہے نا۔ ایک تو ایسا چانٹا مارا کہ آنکھ پھوٹ گئی، اور ایک ایسا چانٹا مارا کہ گال لال ہو گیا اس کا، بس فرق ہے دونوں میں۔ جتنا اس نے تکلیف پہنچائی ہے آپ کو اختیار ہے اس سے اسی قدر بدلہ لے لو، مگر برابر سرابر ہونا چاہیے۔ کم میں بھی عافیت ہے، برابر میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ میں پکڑے۔ اگر تو آپ نے زیادہ مارا، زیادہ تکلیف پہنچائی تو جتنے زیادتی ہے اس میں اب آپ ظالم وہ مظلوم، اس کا حساب ہوگا آخرت کے اندر۔ اور دوسری صورت یہ کہ وہ اس سے بدلہ ہی نہیں لے رہا، بدلہ نہیں لے رہا، تو اب آگے دو باتیں ہیں۔ بدلہ نہ لینے کی صورت میں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معافی کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی اونچا عمل ہے، یہ جو صبر ہے، صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملے گا۔ معاف کر دے تو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا تو یقین جانو یہ بڑا عظیم الشان عمل، یہ عظیم الشان کاموں میں سے اس کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ بدلہ نہ لینا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اولیاء کرام کے معمولات میں سے ہے یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی اب برائی اپنے اختیار سے اپنے دل میں سوچے کہ میں اب کیسے اس کو ستاؤں، کیسے میں اس سے انتقام لوں، کیسے اس سے بدلہ لوں، اور یہ سوچے کہ بھائی میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بیڑا غرق ہو جائے،
اور جو اس کو ستائے، جو اس کو مارے، جو اسے تکلیف پہنچائے، جو اس کو برا بھلا کہے، بھائی اس کا دل باغ باغ، اس نے میرے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوا. یہ جو جذبہ ہے اسے کہتے ہیں کینہ، اسے کہتے ہیں بغض. یہ حرام. یا تو بدلہ لے لو، مگر اتنا ہی لو جتنا اس نے ستایا، یا معاف کر دو، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کا بے حساب اجر و ثواب ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن بدلہ بھی نہ لو، معاف بھی نہ کرو، اور اپنے دل میں اس کی برائی کا منصوبہ بندی کرو، اور کسی طریقے سے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے رہو، یا منصوبہ بنانے میں لگے رہو، چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ. یعنی دوسرا ادھر ستایا تب بھی خوش، اور خود بھی سوچ رہا ہے میں کیسے اس کو زیر کروں، کیسے اس کو رسوا کروں، ذلیل کروں. ان نے مجھے بڑا ستایا، ان نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، ان نے مجھے بڑی میری بے عزتی کی ہے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ جو اپنے اختیار سے دل کے اندر منصوبے بنا رہا ہے، یہ ہے کینہ، اسے کہتے ہیں بغض. یہ حرام ہے، اور یہ ایسا حرام ہے کہ شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے، اور ہر ہفتے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کی بدخواہی ہوتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. یہ عداوت ہوتی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. ہفتہ واری بخشش سے بھی معروم، سالانہ بخشش شب برات میں بے شمار لوگوں کی ہوتی ہے، کینہ رکھنے والے کی نہیں ہوتی. اور حسد یہ ہے کہ جب اسی بغض کے بعد پھر آدمی کے دل میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی اس کی عزت چلی جائے، اسے کاروبار فیل ہو جائے، اس کے بچے امتحان میں فیل ہو جائیں، اس کے بچوں کی شادی ناکام ہو جائے. یہ دوسری کی نعمت کے زائل ہونے کی جو منصوبہ بندی اس کے دل میں ہو رہی ہے، جو اپنے اختیار سے یہ ایسا سوچ رہا ہے، اسے کہتے ہیں حسد. اور حسد ایسی بری چیز ہے اور ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس سے نیکیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی جل کر ختم ہوتی ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. کینے سے بعض دفعہ حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک اتنے بڑے گناہ ہیں یہ. ادھر کینے سے دل کو صاف رکھنا، بغض سے اپنے سینے کو صاف کرنے سے یہ ان کو مقام ملا کہ حضور نے ان کے 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی. اور یہ حضور کی سنت بھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کر، شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی مسلمان سے کھوٹ نہ ہو، کسی کا سے نفرت اور بغض اور کینہ تیرے دل میں کسی مسلمان سے نہ ہو. دیکھیے بیٹے، میری سنت ہے یہ، اور جس نے میرے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا یا قیامت میں میرے ساتھ. زبردست بشارت ہے. اور ان صحابی کی ذات میں جو عمل ہے وہ بھی سنو، اور جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. کہ وضو کرنے کے بعد اختیار ہے، چاہے تولیے سے پوچھ لو اور چاہے بغیر پوچھے ایسے ہی رہنے دو، دونوں سنت ہے. تو اس سنت پہ عمل کرنے والے تھے. گرمیوں میں نہ پوچھنے میں مزہ اور سردیوں میں پوچھنے میں مزہ. وہ دونوں موسموں میں دونوں سنتیں زندہ رکھو. ایک تو یہ ان کے عمل سے پتہ چلا. دوسرے جوتا الٹے ہاتھ میں لیا ہوا تھا انہوں نے 3 دن. یہی ادب ہے کہ ہمیشہ جب آدمی جوتا لے کے اتار کے چلے تو سیدھے ہاتھ میں نہ لے، الٹے ہاتھ میں. بعض لوگ سیدھے ہاتھ میں جوتا لے لیتے ہیں، یہ خلاف ادب ہے، اور ادب بھی قابل عمل ہوتا ہے. لہٰذا بلکہ طالب علموں کے لیے تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم کتابیں سیدھے ہاتھ میں رکھو، جوتا الٹے ہاتھ میں رکھو. بعض اس کو الٹا کر دیتے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ذرا جوتا سیدھے ہاتھ میں رکھے، کتاب الٹے ہاتھ میں، کہ ایسے جیسے قرآن شریف الٹے ہاتھ میں لے اور چپل دائیں ہاتھ میں لے. یہ تو خلاف ادب ہے. یہ ادب بھی یاد رکھنے کا، خود بھی سیکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ. تیسرے کہ دیکھو صبح شام تک اپنے کام میں لگے رہتے تھے، بیکار نہیں رکھتے تھے، تو بیکاری سے بچو. کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھو، وہ جائز ہو یا دین کا کام ہو تو وہ نور کا نور ہے. ایک ہی. تیسرے یہ کہ چوتھا یہ کہ
وہ فضول بات نہیں کرتے. گناہ کی بات کا تو سمجھو ان کے یہاں کھانا تھا ہی نہیں. تو ہم سے تو پتہ نہیں کتنی گناہ کی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم تو منہ پھٹ ہے. ہماری زبان پہ تو کوئی تالا ہی نہیں ہے, ہمارے منہ میں تو لگام ہی نہیں. بے تھڑک جہاں بیٹھے گا, ہماری بیٹھک کا حال پتہ ہے یاروں کے اندر پتہ چلے گا, دوستوں میں بے تکلف یاروں میں جب بیٹھے جب پتہ چلتا ہے یہ اس کی بولنے کی کیسی عادت ہے. یا پھر گھر میں بس ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہماری زبان بس بے لگام چلتی ہے, جس میں غیبتیں بھی ہوتی ہے, تہمتیں بھی ہوتی ہیں, تعلق تشریح بھی ہوتی ہے, الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی بیابوئی بھی ہوتی ہے, ورنہ لایانی گفتگو تو لازمی ہے. فضول باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے. ان کے عمل میں دیکھو جنت کی بشارت مفت میں نہیں ملی ہے, ان کو بغیر عمل کے نہیں ملی. عمل دیکھو ان کا یہ کہ صبح شام تک کام بھی کر رہے ہیں, مہمان بھی ٹھہرے ہوئے, مگر بیکار بات نہیں کر رہے, فضول بات نہیں کر رہے, گناہ کوئی بات نہیں کر رہے. جب کر رہے کام کی بات کر رہے, نہیں تو خاموش. مہمان بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے, وہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے. تو یہ بھی سبق یاد رکھنے کا کہ ہم اپنی زبان کا تالا لگائے, ورنہ یہ زبان جو ہے نا یہ آدمی کو دو زخم میں لے جائے گی. بے تحاشا بولنے کی وجہ سے, بے تکا بولنے کی وجہ سے, کسی بولنے کی وجہ سے سارے جھگڑے ہو رہے ہیں. صحیح بولے, برمحل بولیں, بقدر دودھ بولیں تو عافیت ہی عافیت رہے. اسی زبان سے کیا کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کو زخم پہنچائے جا رہے ہیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جناب گھر گھر فساد, لڑائی جھگڑا. اور ایک ایک اذان ہوتی ہے سب دنیاوی کام چھوڑ دیے انہوں نے. یہ زبردست سبق ہے جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے. آج اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, دکانیں کھلی رہتی ہیں, اور دکاندار مسلمان ہیں دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی اٹھ کے جاتا ہے. اذان ہوتی ہے تو بہت ہی کم ہے جو دکان فوراً بند کر دیں اور وقفہ نماز لگا دیں یا شٹر نیچے کر کے مسجد میں پہنچ جائے. ایسے تو ساتھ ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ ایسے کہ ہمارے بڑے بھائی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ہمیشہ ڈھیرکی میں ان کا کاروبار ہے. اب تو وہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو گئے. ہمیشہ جگہ اذان ہوئی اور انہوں نے دروازے کی کنڈی لگائی, تالا لگایا مسجد. ایسے اب ہم نے اپنے دادا رحمہ اللہ کو دیکھا, مٹھائی کی دکان پہ بیٹھتے تھے وہ, جہاں اذان ہوئی مٹھائی پہ کپڑا ڈھکا سیدھے مسجد میں. پیچھے سے گائے بھی آ جاتی تھی, وہ کچھ جلیبی بھی کھا جاتی تھی, مگر اس نقصان کو برداشت کرتے تھے. مگر یہ کہ اذان کے بعد دکان پہ بیٹھے رہے یہ گوارا نہیں تھا. آج سارے ملازم ڈیوٹی پہ رہتے, سارے دکاندار دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, اذان سنتے رہتے ہیں. اذان کا جواب تو کیا دیں گے, وہ جناب عمل سے بھی جواب نہیں دیتے, مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. کوئی آتا ہے تو بھاگتا دوڑتا, کسی کو 1 رکعت ملی, کسی کو 2 رکعت ملی, کسی کو آخری قادم ملا, کسی کو وہ بھی نہ ملا. یہ حال ہے. دیکھ لو جن کو حضور نے 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان کا یہ عمل ہے. اور یہی ہمارے دین کے اندر ہم سے مطلوب ہے کہ ہماری دکان, ہمارا کارخانہ, ہماری فیکٹری, ہماری ملازمت, ہماری کاشتکاری, ہماری باغبانی اور کوئی بھی ذریعہ معاش اور دنیا کو بھی مصروفیت و مشغولیت نماز میں رکاوٹ نہ بنے. اس کا خیال رکھیں. حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے. یہ ایک بزرگ تھے اور لوہار تھے. یہ تو دن بھر دکان پر بھٹی میں لوہا گرم کر کے کل پرزے بنا کر بیچتے تھے. مگر نماز کا یہ کی پابندی کا یہ حال تھا کہ اگر بھٹی میں سے ایک سریا نکالا جو انگارا ہو رہا ہے بالکل لال, اور اسے پیٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا یہاں تک, اسے پیٹنے کے لیے یہاں اٹھایا, اتنے میں اذان کی آواز کان میں آ گئی تو ہتھوڑا استعمال نہیں کرتے, پیچھے پھینکا, سیدھے دکان بند اور مسجد میں حاضر. اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. مقام ملتا ہے کو مفت میں ملتا ہے, کرنے سے ملتا ہے. یہ باتیں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.